اٹھیے امت مسلمہ، بیدار ہوئیے. آج امت مسلمہ کو من حسن قوم اٹھنا پڑے گا. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کا، اتحاد میں لانے کا، یکسوئی میں لانے کا، اتفاق میں لانے کا، اخوانوں کو فی الدین بنانے کا طریقہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں موجود ہے. آپ کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ کیا ہے؟ واطیعوا الرسول ہے. اطاعت کرنی ہے. تو ہم نے پھر وہ طریقہ کیوں نہیں اپنانا ہے؟ اس روحانی انقلاب کی طرف کیوں نہیں آنا؟ جو روحانی انقلاب امت مسلمہ کو آج سے پہلے آپ نے دیکھا، اس زمین کے اوپر سب سے معتبر اور معظم قوم مسلمان تھی. چبا کاٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے متقاضی ہے، ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ کیا امت مسلمہ، جسے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، جو ہماری ایمانیاتی کونسل ہے، آمنت باللہ، کیا سب نہیں مانتے؟ اس کے رسولوں کو سب نہیں مانتے؟ اللہ کے کتب کو جو سب نہیں مانتے؟ تو پھر جب ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر تکفیر کس بات کی؟ پھر یہ ٹکراؤ کس بات کا؟ اس ٹکراؤ سے نکلنا ہے. اس کا حل فقیروں کے پاس ہے. اس کا حل بادشاہوں کی جاگیر میں نہیں. گر سکھا دیتے ہیں بادشاہی کا. قرآن کی طرف آئیے. الفقر فقری والفقر منی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فقیری پر فخر کرے جو فقیری آپ کو اس زمین میں توقیر و عزت عطا کر سکتی ہے، جو فقیری آپ کو اس تذلیل سے نکال سکتی ہے، جو فقیری آپ کو امت مسلمہ کو متحد کر سکتی ہے. جس فقیری کے طریقے سے امت مسلمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن سکتے ہیں، جس فقیری کے طریقے سے امت مسلمہ اس زمین پر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر حضور کے وعدے تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پھر دوبارہ وہ جنگ بدر، وہ جنگ احد کے ان نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. یہ کتنی بڑی نعمت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے عطا کی ہے. یہ حضور کے صدقے عطا ہوئی ہے. یہ کسی فرقوں کے واسطے نہیں، کسی اور سے نہیں. آج ہم نے امت کو متحد کرنا ہے. آج ہم نے امت کو متحد کرنا ہے. آج ہم نے امت کو متفق کرنا ہے. آج ہم نے امت کے لیے ایک امت بن کے سوچنا ہے. ہم پھر اس گرداب سے نکل سکتے ہیں.